اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب سلطان بایزید قدس سرہ در معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یعنی شاہ بایزید قدس سرہ کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہم معنی کہ میں یمن کی جانب سے خدائی سانس محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا اس طرف سے ایک دوست کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس گاؤں میں ایک شاہ آئے گا، کچھ سال کے بعد ایک شاہ پیدا ہوگا جو آسمانوں پر خیمہ زن ہوگا، اس کا چہرہ اللہ کے چمن کے پھول کی طرح ہوگا، وہ مرتبے میں مجھ سے بڑھا ہوا ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ابو الحسن ہے۔ ان کا حلیہ ابرو سے تھوڑی تک صاف بتا دیا، ان کا رخسار اور رنگ اور شکل ایک ایک کر کے گیسو اور چہرے کے بارے میں بتایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اتنے سال کے بعد یہاں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے بطور انکساری کے فرمایا کہ اس کا رتبہ مجھ سے بڑھا ہوا ہوگا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہونے والے بزرگ کا نام اور پورا حلیہ بتا دیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے روح کے حالات بھی بتا دیے، صفتوں اور راستہ اور جگہ اور رہائش کے اعتبار سے۔ جسم کا حلیہ جسم کی طرح عارضی ہے، اس سے دل نہ لگا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کا ہے۔ طبیعی روح کا حلیہ بھی فانی ہے، اس جان کا حلیہ طلب کر جو آسمان پر ہے، اس کا وجود چراغ کی طرح زمین پر ہے، اس کی روشنی 7ویں چھت سے اوپر ہے، سورج کی شعاع گھر میں ہے، اس کا تکیہ اس کی ٹکیا آسمان کے جہان میں ہے۔ پھول کا جسم تفریح کے لیے ناک کے نیچے ہے، پھول کی خوشبو دماغ کے محل اور چھت پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے روح کی صفات اور اس کا مسلک سب بتا دیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے، جسم، روح حیوانی اور روح انسانی۔ پہلی دونوں چیزیں فانی ہیں اور ان کا حلیہ بھی فانی ہے، لہٰذا ان سے دل نہ لگانا چاہیے۔ روح انسانی جس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، اس سے وابستگی ہونی چاہیے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بزرگ کا جسم چراغ کی طرح زمین پر ہوگا، لیکن اس کا نور آسمانوں تک ہوگا۔ اس بات کو کہ اس شاہ کا جسم زمین پر ہوگا اور نور آسمان تک ہوگا مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ سورج آسمان پر ہے اور اس کا نور ہر گھر میں ہے۔ پھول ناک کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی خوشبو دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گھر میں سویا ہوا عدن میں خوف دیکھتا ہے، اس خوف کے پرتو سے جسم کو پسینہ آتا ہے۔ لباس مصر میں ایک لالچی کے قبضے میں ہے، لباس مصر میں ایک لالچی کے قبضے میں ہے، اس قمیص کی خوشبو سے کنعان بھر گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے تاریخ لکھ لی، اس سیخ کو کباب سے آراستہ کر لیا۔ جب ٹھیک وہ وقت اور تاریخ آئی، اس زمین سے وہ شاہ پیدا ہو گئے اور اٹھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ایک شخص اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روح عدن میں کسی خوفناک نہر کو دیکھتی ہے، اس سے جسم پر پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر میں تھی اور اس کی خوشبو کنعان میں پہنچ رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ لکھ لی۔ چنانچہ لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق ان کی پیدائش ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے زادن شیخ ابو الحسن قدس سرہ خرقانی بعد از وفات شیخ بایزید روح اللہ روح بہما تاریخ، یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی قدس سرہ کا شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اسی تاریخ کو پیدا ہونا، اللہ تعالی ان کی روح کو راحت پہنچائے۔ وہ شاہ پیدا ہو گئے اور سلطنت کی بازی کھیلی، عدم سے پیدا ہوئے اور سواری دوڑا دی۔ اس کے سالوں بعد پیدا ہوئے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی تمام عادتیں نہ دینے اور دینے میں اسی طرح ثابت ہوئیں جیسا کہ ان شاہ نے فرمایا تھا۔ لوح محفوظ ان کی پیشوا ہے، کس چیز سے محفوظ ہے؟ غلطی سے محفوظ ہے، نہ نجوم ہے، نہ رمل ہے اور نہ خواب ہے، اللہ کا الہام ہے اور خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عوام سے روپوشی کے لیے بیان میں اس کو صوفی دل کی وحی کہہ دیتے ہیں، اس کو دل کی وحی تسلیم کر لے کیونکہ وہ اس خدا کی نظرگاہ ہے۔ غلطی کیسے ہوگی کیونکہ دل اس سے باخبر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 200 سال بعد حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ میں وہ صفات و اوصاف تھے جو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے تھے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اوصاف صحیح کیوں نہ ہوتے، انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ کر بتائے تھے، اور اس لوح کو لوح محفوظ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا غلطی سے محفوظ ہے۔ نجوم اور رمل وغیرہ کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان احوال کی خبر وحی الہی کے ذریعے ہوئی تھی۔ صوفیہ اس کو وحی دل کہتے ہیں۔ ہم اس کو وحی دل ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ دل جو خدا کا منظور نظر ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مومن، تو وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے، اے مومن تو وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بن گیا ہے، ینظر بنور اللہ، تو غلطی اور بھول سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مومن کو جب وہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھنے لگے تو اس کی ثوابدید غلطی سے محفوظ ہوتی ہے۔ جب صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے تو خود رزق اس کو حاصل ہونے لگتا ہے۔ جنت انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں۔ خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے۔ مکروہات یعنی مکارہ سے مطلب ہے مکروہات یعنی نفس کی ناگوار چیزیں۔ متکبر اور مغرور پر خدا اور خلق خدا رحم نہیں کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت کمی اجرائے آں غلام او در بیان اجرائے دل او جان صوفی استعام اللہ تعالی، یعنی اس غلام کی روزی کی کمی کی حکایت کی طرف رجوع اور اس کا بیان کہ صوفی کے دل و جان کی روزی خدائی کھانے سے ہوتی ہے۔ کوئی صوفی جب فقر سے رنجیدہ ہوتا ہے اس کے لیے خود فقر دایا اور کھانا کھلانے والا بن جاتا ہے، کیونکہ بہشت تکالیف سے بنی ہے، رحم عاجز اور شکستہ دل کا حصہ ہے۔ وہ شخص جو تکبر سے سروں کو کچلتا ہے، اللہ اور مخلوق کا رحم اس کی جانب نہیں آتا ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے اور وہ جوان روزی کے کم ہو جانے سے کمزور ہو گیا ہے۔
وہ صوفی خوش نصیب ہے جس کا رزق کم ہو جائے، وہ پوت موتی بن جائے اور وہ دریا ہو جائے۔ جو شخص اس خاص روزی سے واقف ہو گیا وہ قرب کا مستحق اور روزی کا مقام بن گیا۔ جب روح کی روزی میں کمی آئے اس کی کمی سے اس کی جان لرزنے لگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس صوفی پر رزق کی تنگی ہو وہ قابل مبارکباد ہے۔ وہ صوفی اگر پوت تھا تو اب موتی اور سمندر بن جائے گا جس سے موتی نکلیں گے۔ فقر کے بعد جو خدائی رزق حاصل ہوتا ہے، جب صوفی اس کی حقیقت سمجھ جاتا ہے تو اس کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جسمانی رزق کی فراخی سے وہ خدائی رزق گھٹتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر لرزنے لگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے رضا کا باغیچہ نہیں کھلا ہے، جیسا کہ اس شخص نے کھیتی کی کمی کی وجہ سے کھلیان کے مالک کو رقعہ لکھا۔ دانا حاکم کے پاس رقعہ لے گئے، اس نے رقعہ پڑھا، کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس رزق خداوندی کی کمی کسی خطا اور قصور کی بنا پر ہوئی ہے۔ وہ اس غلام کی طرح پریشان ہوتا ہے جس نے جسمانی روزی گھٹنے پر رقعہ لکھا۔ اس غلام نے شاہ کو رقعہ لکھا، شاہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ اس بے وقوف کو صرف روزی گھٹنے کا درد ہے اور جس بنیاد پر روزی گھٹی اس کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کو میرے وصل اور فراق کا کوئی درد نہیں ہے، لہٰذا ایسے احمق کا جواب خاموشی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہا اس کو محض روزی کا رنج ہے تو خاموشی بے وقوف کے جواب میں زیادہ اچھی ہے۔ اس کو فراق اور وصل کا درد بالکل نہیں ہے، وہ شاخ کا پابند ہے، جڑ کی تلاش بالکل نہیں کرتا ہے، بے وقوف ہے اور خودی اور انانیت کا مردہ ہے کہ اس کو شاخ کے غم کی وجہ سے جڑ کی فرصت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ایک سیب سمجھ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے درخت سے پیدا ہوا ہے، تو کیڑے کی طرح سیب کے اندر ہے، درخت اور باغبان سے لا علم ہے، دوسرا کیڑا بھی سیب ہی میں ہے لیکن اس کی جان باہر کی علم بردار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے روزی کے بارے میں لکھا اور روزی دینے والے سے کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ خودی اور انانیت میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگا ہے، روزی دینے والے سے غافل ہے۔ پہلے شعر کا مضمون تھا کہ اس غلام کو فرا کی فکر تھی، اصل سے غافل تھا۔ اس مناسبت سے اب فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک سیب سمجھو اور انسان کو اس کے اندر کا کیڑا، اور کیڑوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کیڑا تو وہ ہے جو فرا اور سیب میں مشغول ہے اور اصل درخت اور باغبان سے غافل ہے، دوسرا وہ ہے جو اگرچہ سیب کے اندر ہے لیکن وہ درخت اور باغبان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی حرکت سیب کو پھاڑ دیتی ہے، سیب اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی حرکت نے پردوں کو پھاڑ دیا، اس کی صورت کیڑے کی ہے اور باطن اژدہا ہے، وہ چنگاری جو شروع میں لوہے سے نکلتی ہے وہ باہر کو بہت سست قدم رکھتی ہے، اس کی دایا شروع میں روئی ہے لیکن آخر میں وہ اپنے شعلے آسمان تک پہنچا دیتی ہے، انسان شروع میں سونے اور کھانے کا پابند ہے، آخر میں وہ ملائکہ سے برتر ہے، روئی اور گندھک کی پناہ میں اس کا شعلہ اور نور سہا تک پہنچتا ہے، تاریک جان کو روشن کر دیتا ہے، لوہے کے گاڈر کو سوئی سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کیڑے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ سیب کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور حجابات اس کی نظر میں ہیچ ہوتے ہیں، یہ بظاہر کیڑا ہے لیکن حقیقتاً اژدہا ہے،
یہ دوسری قسم باخدا لوگوں کی ہے جو دنیا سے گزر کر آخرت تک پہنچتے ہیں۔ مولانا سمجھاتے ہیں کہ اس انسان میں ابتداً یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ مشائخ کی مدد اور محبت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ وہ چنگاری جو لوہے سے نکلتی ہے ابتداً کمزور ہوتی ہے، لیکن جب روئی اور گندھک کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے شعلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسان بھی ابتداً دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے، لیکن اولیاء کی مدد سے ملائکہ سے برتر ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان میں اتنا نور اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور لوہے کے شہیتر کو سوئی سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ آگ بھی جسمانی ہے، وہ نہ روح ہے اور نہ روحانی ہے۔ جسم کے لیے اس عزت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جسم روح کے سمندر کے آگے قطرہ جیسا ہے۔ جسم جان سے روزانہ بڑھوتری پاتا ہے۔ جب جان نکل جاتی ہے، دیکھ جسم کیسا ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ آگ جس کے شعلے آسمان تک پہنچے، نہ روح ہے نہ روحانی، پھر بھی اس کی پہنچ آسمان تک ہو گئی، تو پھر روح اور روحانی کی طاقت کا اندازہ لگا لو۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، تیری جان آسمان تک چکر لگاتی ہے۔ اے بزرگ، بغداد اور سمرقند تک روح کے لیے تصور میں آدھا قدم ہے۔ تمہاری آنکھ کی چربی 7 ماشے وزن کی ہے، اس کی روح کا نور آسمان کی فضا تک ہے۔ نور اس آنکھ کے بغیر خواب دیکھتا ہے، آنکھ اس نور کے بغیر سوائے خراب کے کچھ نہیں ہے۔ جان جسم کی داڑھی اور مونچھ سے بے نیاز ہے، لیکن جسم جان کے بغیر مردار اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ تم اپنی جگہ پر ہو۔ روح کے لیے بغداد اور سمرقند تک پہنچ جانے کے لیے نصف قدم کی ضرورت ہے۔ آنکھ کی چربی کو دیکھو کہ خود تو وہ 7 ماشا سے زیادہ نہیں، لیکن اس کا نور آسمان تک جاتا ہے۔ نور چشم کا محتاج نہیں ہے، آنکھ نور کی محتاج ہے۔ روح کو جسمانی خواص کی ضرورت نہیں ہے، جسم روح کا محتاج ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ روح حیوانی کی شان و شوکت ہے، آگے بڑھ، روح انسانی کو دیکھ، انسان سے اور قال و قیل سے بھی آگے بڑھ، جبرائیل علیہ السلام کی جان کے دریا کے کنارے تک۔ اس کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تجھ پر تعجب کرے گی، جبرائیل علیہ السلام تیری ہیبت سے پیچھے ہٹیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اگر میں ایک کمان کی بقدر آؤں تیری جانب تو فوراً جل جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ شان و شوکت تو ہم نے روح حیوانی کی دکھائی، روح انسانی جو اس سے زیادہ قوی ہے اس کو اس پر قیاس کر لو۔ اس روح حیوانی اور بحث و مباحثے سے گزر کر روح کے طالب بنو اور اس روح تک پہنچو جو جبرائیل علیہ السلام کی جان ہے۔ جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی ترقی پر خوشی سے تعجب کریں گے اور جبرائیل علیہ السلام تمہارے مقام سے فروتر ہوں گے۔ گوید حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہیں گے، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس جنگل کا سر اور پاؤں نہیں ہے، وہ لڑکا بغیر جواب کے رنجیدہ ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے معرفت اور اسرار معرفت کا بیان غیر محدود ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آشفتن آ غلام از نارسیدن جواب نامہ از قبل شاہ، یعنی بادشاہ کی جانب سے رقعہ کا جواب نہ آنے سے اس غلام کا پریشان ہونا۔ چونکہ رقعہ کا جواب نہ آیا وہ حیران ہو گیا، غم سے اس کا صاف پانی گدلا ہو گیا، پاگل پن سے نہ اس کے لیے سکون رہا اور نہ نیند، دن رات فکر میں اوندھا تھا کہ تعجب ہے شاہ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، یا غصے کی وجہ سے رقعہ لے جانے والے نے خیانت کی ہے۔ اس نے رقعہ چھپا لیا اور شاہ کو نہ دکھایا کیونکہ وہ منافق تھا، اور گھاس کے تلے کا پانی، آزمائش کے لیے دوسرا رقعہ لکھتا ہوں، دوسرا ہنرمند قاصد تلاش کرتا ہوں بادشاہ پر اور داروغۂ مطبخ پر، اور رقعہ لے جانے والے پر اس جاہل نے نادانی سے عیب دھرے۔ اپنی کچھ خبر نہیں لیتا کہ میں نے ٹیڑھی چال چلی ہے جیسے کہ بت پرست نے دین میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس نامہ بر نے وہ رقعہ بادشاہ کو نہیں دیا، وہ منافق تھا جس پانی پر گھاس ہو اس سے دھوکہ لگتا ہے، یعنی اپنی خبر نہیں لیتا ہے، دوسروں پر الزام دھر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصے سے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کزو زیدن بعد بر تخت سلیمان علیہ السلام بسبب ذلت او، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ان کی لغزش کی وجہ سے ہوا کا ٹیڑھا چلنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ہوا ٹیڑھی چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہوا ٹیڑھی نہ چل۔ ہوا نے بھی کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ ٹیڑھا نہ چلیں، اگر ٹیڑھا چلتے ہیں تو میرے ٹیڑھے پن پر غصہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترازو اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ ہمارا انصاف جاری رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ غلام اپنی غلطی محسوس کر کے اس کی تلافی کر لیتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ ان کے دل میں کوئی نامناسب خیال آیا تھا، وہی تخت جس کو ہوا دوش پر لیے پھرتی تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو برابری کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ترازو سے کم کرے گا میں بھی کم کروں گا، جب تک تو میرے ساتھ روشن ہے میں بھی روشن ہوں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تاج ٹیڑھا ہو گیا، اس نے روشن دن کو ان پر رات بنا دیا۔ انہوں نے کہا اے تاج میرے سر پر ٹیڑھا نہ ہو، اے آفتاب میرے مشرق سے گم نہ ہو۔ وہ ہاتھ سے اس تاج کو سیدھا کرتے تھے، اے نوجوان تاج ان پر پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے 8 مرتبہ سیدھا کیا، وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے تاج آخر کیا ہوا ہے، کجروی نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قرآن پاک میں ہے جزاء سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ ترازو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جس طرح ہوا نے کجروی اختیار کی تھی تاج بھی ٹیڑھا ہو گیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام رنجیدہ ہوئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے 100 بار سیدھا کریں گے میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ اے امانت دار جب آپ کجروی کریں گے
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باطن کو ٹھیک کر لیا، دل میں جو خواہش تھی دل اس سے سست پڑ گیا۔ اس کے بعد ان کا تاج فوراً سیدھا ہو گیا، وہ جس طرح تاج چاہتے تھے ویسا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو قصداً ٹیڑھا کیا، ان کا تاج قصداً سر کو تلاش کر لینے والا بن گیا۔ ان سردار نے اس کو 8 مرتبہ ٹیڑھا کیا، ان کے سر کی مانگ پر تاج سیدھا ہو جاتا تھا۔ شاہ نے فرمایا، اے تاج، اس وقت کیا بات ہے، میں آزمائش کے لیے تجھے ٹیڑھا کرتا ہوں، تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ تاج نے کہا، اے شاہ، ناز کیجئے، جبکہ آپ نے پروں کو مٹی سے صاف کر لیا ہے پرواز کیجئے، اجازت نہیں ہے میں اس سے آگے بڑھوں، اس کے غیب کے پردوں کو چاک کر دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تاج نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے امانت دار، جب آپ کے دل میں مناسب خیال نہیں ہے تو میری راست روی کی امید نہ کیجیے۔ دل میں جو خیال تھا اس کی اصلاح انہوں نے کر لی، یعنی جو نامناسب خیال ان کے دل میں آیا تھا، اپنے دل کی اصلاح کرنے کے بعد تاج کو قصداً ٹیڑھا رکھتے تھے، وہ خود بخود سیدھا ہو جاتا تھا۔ میں آزمائش کے لیے تجھے قصداً ٹیڑھا رکھتا تھا۔ جب آپ نے اپنے دل کو اس نامناسب خیال سے صاف کر لیا ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی عمل اور جزا کے راز کو زیادہ واضح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، بند کر دیجئے میرے منہ کو ناپسندیدہ بات سے، لہٰذا تجھے تکلیف سے جو بھی غم پیش آئے کسی پر تہمت نہ رکھ، اپنی پڑتال کر۔ اے دوستوں کے ہمنوا، دوسرے پر بدگمانی نہ کر، وہ بدگمانی نہ کر جو اس غلام نے کی ہے۔ کبھی اس کے قاصد اور داروغہ مطبخ سے لڑائی ہوتی، کبھی سخی بادشاہ پر اس کا غصہ ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، اگر میرے منہ سے تیری مرضی کے خلاف باتیں نکلیں اور غیب کے راز ظاہر کرنے لگوں تو میرا منہ بند کر دے۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے دراصل وہ اس کے کسی عمل کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا دوسروں پر الزام نہ رکھنا چاہیے اور اس غلام کی طرح نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھنا چاہیے۔ اس غلام کی بے وقوفی تھی، خود اس کی خطا پر روزی کم ہوئی اور وہ دوسروں سے لڑا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فرعون کی طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ رکھا تھا اور لوگوں کے بچوں کے سر کاٹتا تھا۔ دشمن اس دل کے اندھے کے گھر میں ہے، وہ بچوں کی گردن کاٹنے والا بنا، تو بھی باہر سے دوسروں کے ساتھ بد بنا ہوا ہے اور اندر مکروہ نفس سے خوش ہو رہا ہے۔ تیرا دشمن وہی ہے، تو اس کو شکر کھلا رہا ہے اور باہر ہر شخص پر تہمت رکھتا ہے۔ تو فرعون کی طرح اندھا اور اندھے دل والا ہے، دشمن سے خوش، بے قصوروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اے فرعون، بے قصوروں کو کب تک قتل کرے گا؟ تاوانوں بھرے جسم کو نوازتا رہے گا۔ اس کی عقل بادشاہوں کی عقل سے بڑھی ہوئی تھی، خدا کے حکم نے اس کو بے عقل اور اندھا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہر آنکھ پر اور کان پر اور عقل پر، خواہ افلاطون ہو، اس کو جانور بنا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، فرعون نے بھی یہی غلطی کی کہ اس کی سلطنت کی بربادی کا اصل سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور وہ دوسرے بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ خطا تیرے نفس کی ہوتی ہے تو اس سے خوش رہتا ہے، دوسروں پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو بھی فرعون کی طرح ہے، جو دشمن سے خوش تھا اور دوسروں کو ذلیل و خوار کر رہا تھا۔ انسان کی یہ فرعونیت ہے کہ اصل دشمن یعنی اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے اور دوسروں سے دشمنی کرتا ہے۔ تاوان
قرآن پاک میں ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون عقل میں دوسرے شہنشاہوں سے بڑھا ہوا تھا، لیکن قضائے خداوندی نے اس کو بے عقل اور اندھا بنا دیا تھا۔ اللہ کی مہر بڑے سے بڑے عقل مند کو بے عقل جانور بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم لوح پر ظاہر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ غیب کا حکم بایزید رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ کا فیصلہ لامحالہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا غیبی حکم ظاہر ہو کر رہا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی سنی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خرقانی نے یہ بھی سنا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو الحسن میری قبر سے فیض حاصل کرے گا اور میرا مرید ہوگا اور میرے حلقہ میں داخل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی سنا کہ یہ فرمایا تھا کہ وہ ہر صبح کو آ کر میری قبر سے فیض حاصل کرے گا اور باخدا شیخ بنے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شنیدن شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خرقانی خبر دادن بایزید رحمۃ اللہ علیہ را از بودن او و احوال او پیش از دادن او، یعنی حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خرقانی کا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے پیدا ہونے کی اور احوال کے پیدا ہونے سے قبل خبر دینے کو سننا۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ سنا کہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ میرا مرید اور میرا امتی ہوگا، ہر صبح کو میری قبر سے تعلیم حاصل کرے گا، وہ ہر صبح کو آئے گا اور سبق حاصل کرے گا، میری قبر پر باخدا شیخ بن جائے گا۔ انہوں نے فرمایا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے اور شیخ کی روح سے یہ سنا ہے، بلا ناغہ ہر صبح کو تیزی سے جاتے، دل جمعی کے ساتھ ان کی قبر کے سرہانے بیٹھتے، ہر صبح قبر کی جانب روانہ ہوتے، حاضری میں چاش تک کھڑے رہتے، حتیٰ کہ شیخ کی مثالی صورت ان کے سامنے آ جاتی یا بغیر بات کیے ان کا اشکال حل ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک روز وہ سعادت مندی سے آئے، قبروں کو نئے برف نے چھپا رکھا تھا، تہ بتہ پہاڑ جیسے برف کے تودے دیکھے اور غم سے ان کی جان غمگین ہو گئی، ان کو زندہ شیخ کے حتیرے سے آواز آئی، ہاں میں تجھے پکار رہا ہوں تاکہ دوڑ کر میرے پاس آئے، ہاں میری آواز پر جلد ادھر آ جا، دنیا اگرچہ برف ہے مجھ سے منہ نہ موڑ۔ اس روز سے ان کی حالت خوب ہو گئی اور انہوں نے دیکھے وہ عجائب جو پہلے سنے تھے۔ اس غلام کی طرف لوٹنا چاہیے، اس حکایت کو پورا کرنا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب یہ باتیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے مجھ سے بھی خواب میں یہ باتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ خرقانی روز صبح کو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے تھے۔ کبھی حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ صورت مثالی میں سامنے آ کر ان کے اشکالات حل کراتے اور کبھی صورت مثالی کے واسطے کے بغیر فیض حاصل ہو جاتا۔ ایک دن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر پہنچے تو قبر نظر نہ آئی، اس پر تہ بتہ برف کے ٹیلے جمع شدہ نظر آئے تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ جو روحانی حیات سے زندہ تھے، ان کی آواز آئی کہ برف سے نہ گھبرا، میری طرف آ جا، دنیا تو ساری ہی برف کی طرح ناپائیدار ہے،
اب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل ہو چکی تھی اور ان پر مشاہدے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ پھر غلام کا قصہ شروع کرتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رقعہ دیگر نوشتن آں غلام پیش شاہ چوں جواب رقعہ اول نیامد، جبکہ پہلے رقعے کا جواب نہ آیا اس غلام کا بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے دوسرا رقعہ لکھنا۔ اس بدگمان نے دوسرا رقعہ لکھا، ملامت اور فریاد اور شور سے بھرا ہوا کہ میں نے بادشاہ کے حضور میں ایک رقعہ لکھا، تعجب ہے وہ وہاں پہنچا اور باریاب ہوا۔ اس حسین چہرے والے نے دوسرا بھی پڑھا، اس کا بھی جواب نہ دیا اور چپ رہا۔ اس کے ساتھ شاہ نے خشکی برتی، اس نے 5 مرتبہ رقعے مقرر کیے۔ حاجب نے کہا کہ آخر وہ آپ کا غلام ہے، اگر اس کو جواب لکھ دیں تو بھی مناسب ہے۔ آپ کی بادشاہی میں کیا کمی آ جائے گی اگر غلام اور بندے پر آپ نظر کرم کریں؟ اس نے کہا یہ آسان ہے لیکن وہ احمق ہے، احمق انسان برا اور خدا کا مردود ہے۔ اگر میں اس کی خطا اور لغزش معاف کروں گا مجھ میں بھی اس کی بیماری سرایت کر جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس پر تعجب ہے کہ وہ رقعہ بادشاہ تک پہنچ گیا اور پھر بھی مجھے جواب نہ ملا۔ شاہ نے اس سے خشکی برتی۔ پیشکار نے کہا کہ وہ غلام بہرحال آپ کا ہے، اگر اس کو جواب لکھ دیں تو مناسب ہوگا، یعنی نظر کرم کر کے جواب لکھا دیں۔ انسان مردود بارگاہ خداوندی ہے، معاف کر کے پھر قریب کروں گا، یعنی اس کی حماقت کی بیماری۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خارشتی سے 100 شخص سب خارشی ہو جاتے ہیں، خصوصاً بے عقل خبیث کی خارش۔ بے عقلی کی خارش خدا کرے کافر کو بھی نہ ہو، اس کی نحوست ابر کو بے پانی کا بنا دیتی ہے، اس کی بدبختی سے ابر بارش نہیں برساتا ہے، اس کے الو پن سے شہر ویرانہ ہو جاتا ہے۔ ان احمقوں کی خارش کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نے رسوائی میں ایک جہان کو ویران کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بے عقلی کی خارش خدا کرے کافر کو بھی نہ لگے، بد عقل کی بدبختی سے ابر بھی بے باراں ہو جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ جہاں الو بیٹھنے لگے وہ مقام ویران ہو جاتا ہے۔ قوم نوح کی حماقت سے طوفان آیا اور دنیا برباد ہو گئی تھی۔ بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف ہمارا دشمن ہے اور عقل مند ہمارا دوست ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ستودن پیغمبر علیہ السلام عاقل را او نکو ہیدن احمق را، یعنی پیغمبر علیہ السلام کا عقل مند کی تعریف کرنا اور احمق کی مذمت کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمق جو بھی ہے وہ ہمارا دشمن اور بھٹکانے والا چھلاوا ہے، جو بھی عقل مند ہے وہ ہماری جان ہے، اس کی روح اور اس کی ہوا ہماری خوشبو ہے۔ عقل مجھے گالی دے میں خوش ہوں کیونکہ میری فیاضی سے فیض پا چکی ہے۔ اس کی وہ گالی بے فائدہ نہ ہوگی، اس کی وہ مہمانی بغیر دسترخوان کے نہ ہوگی۔ احمق اگر میرے ہونٹوں پر حلوہ رکھے میں اس کے حلوے سے بخار میں ہوں۔ اگر تو پاکیزہ اور روشن ہے تو یقین کر گدھے کی مقعد کو بوسہ دینے میں کوئی لطف نہیں ہے، بے فائدہ تیری مونچھوں کو گندا کر دے گا، بغیر دسترخوان کے اس کی دیگ سے تیرے کپڑے سیاہ ہو جائیں گے۔ دسترخوان عقل ہے نہ روٹی اور کباب، اے بیٹا جان کی شراب عقل کا نور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مولانا کا مقولہ ہو اور مولانا اپنے بارے میں فرما رہے ہوں یا حدیث کا جز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند اگر برا بھی کہتا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے،
بے وقوف کی بھلائی میں بھی برائی ہے۔ بے وقوف سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی گدھے کے مقعد کو بوسہ دے، اس بوسے سے تمہیں نقصان پہنچے گا اور بیکار کپڑے کالے ہوں گے۔ اصل دسترخوان عقل ہے جس سے انسان غذا حاصل کرتا ہے۔ نان و کباب اگر احمق پیش بھی کرے تو دسترخوان نہیں ہے بلکہ مضرت رساں ہے، اس کا نان و نمک بے عقل بنا دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کی خوراک نور کے سوا نہیں ہے، اس کے سوا سے جان پرورش نہیں پاتی ہے۔ ان کھانوں سے آہستہ آہستہ جدا ہو جا، کیونکہ یہ گدھے کی خوراک ہیں نہ کہ شریف کی ملکیت، تاکہ تو اصلی غذا کے قابل ہو جائے، نور کے لقمے کھانے والا بن جائے۔ اسی نور کا پرتو ہے کہ یہ روٹی بنی ہے، اسی جان کا فیض ہے کہ یہ جان بنی ہے۔ اگر تو ایک بار خدا نور کی غذا کھا لے گا، تنور کی روٹی پر خاک ڈال دے گا، تو کہے گا عقل عاشق ہو گئی ہے، تو کیا بکواس کرتا ہے، راستہ پیدا ہو گیا، تو کمزور پاؤں کیا ہے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی جو کہ مکتب میں بچوں کی طرح تو سیکھتا ہے، کتاب اور استاد اور غور سے اور یاد سے، معانی سے اور عمدہ اور تازہ علوم سے۔ تیری عقل دوسروں سے بڑھ جاتی ہے لیکن تو ان کو یاد کرنے سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ دور اور گشت میں تو حفاظت کرنے والی تختی ہوگا، لوح محفوظ وہ ہے جو اس سے گزر گیا۔ دوسری عقل اللہ تعالی کی بخشش ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ جان کے اندر ہوتا ہے۔ جب سینے سے عقل کا پانی جوش مارتا ہے، نہ گندا ہوتا ہے، نہ پرانا، نہ زرد۔ اگر اس کے ابلنے کا راستہ بند ہو جائے تو کیا فکر ہے، کیونکہ وہ گھر دل میں سے ہر وقت جوش مار رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر احمق کے دسترخوان پر پینے کی چیزیں ملیں تو وہ انسان کی شراب نہیں ہے، شراب تو نور عقل ہے، روح کی پرورش اسی سے ہوتی ہے۔ جسمانی غذاؤں میں اسی نورانی غذا کا پرتو ہے، جو ان میں لذت آئی ہے حیوانی جان اسی نورانی جان سے جان بنی ہے۔ نور کی روحانی غذا کا ایک لقمہ کھا لو گے تو یہ غذائے جسمانی ہیچ ہو جائے گی۔ جب تم وہ غذا کھا لو گے تو جسمانی غذا کو کہو گے کہ مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، اب تو چکنی چپڑی باتیں کیوں کرتی ہے، مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے تجھ جیسے کمزور پاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک کسبی عقل ہے جو درسگاہوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ عقل اگر حاصل ہو جائے تو دوسروں کی عقل سے بڑھ جاتی ہے، یہ کتاب اور استاد اور علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عقل کے حاصل ہونے پر انسان حفاظت کرنے والی تختی بن جاتا ہے، لیکن لوح محفوظ جس کی حق تعالی ہر قسم کی غلطی سے حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ چیز ہے۔ عقل کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کی عطا ہے اور اس کا سرچشمہ درسگاہ اور استاد نہیں ہے، بلکہ خود روح کے اندر اس کا چشمہ ہے۔ اس چشمے سے جو پانی آتا ہے وہ نہ گندا ہوتا ہے نہ اس کا رنگ بدلتا ہے۔ اگر کسبی عقل کی راہیں بند ہو جائیں تو اس عقل والے کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خانہ دل سے مجزن ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تحصیلی عقل نہروں کی طرح ہے جو گھر یعنی دل میں تالابوں میں سے پہنچتی ہے، اگر اس کے پانی کا راستہ بند ہو جائے تو وہ مفلس بن جاتا ہے۔ چشمے کے اندر سے اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ اپنے اندر چشمے کی تلاش کر تاکہ تو ہر نالائق کے احسان سے نجات پا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسبی عقل جو دوسروں سے حاصل کی جاتی ہے،
کسبی عقل کے حصول کے ذریعے مفقود ہو جاتے ہیں تو انسان بے سر و سامان رہ جاتا ہے، لیکن اندرونی چشمہ اس آفت سے محفوظ ہے۔ عقل کے روحانی چشمے کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کا احسان نہ اٹھانا پڑے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ شخصیے کے با شخص مشورت می کرد او گفت مشورت با دیگر کن کہ من عدوی توام، یعنی اس شخص کا قصہ جو ایک شخص سے مشورہ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی دوسرے سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں۔ ایک شخص سے مشورہ کرتا تھا تاکہ تردد اور بندش سے چھوٹ جائے۔ اس نے کہا اے نیک نام، میرے غیر کو تلاش کر، مشورے کا معاملہ اس سے کہہ، میں تیرا دشمن ہوں، مجھ سے نہ الجھ، دشمن کی رائے سے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، جا کسی ایسے کو تلاش کر جو تیرا دوست ہو، بے شبہ دوست کا خیر خواہ ہے، میں دشمن ہوں، لا محالہ میں خودی کی وجہ سے ٹیڑھا چلوں گا، تجھ سے دشمنی کروں گا، بھیڑیے سے رکھوالی چاہنا مناسب نہیں ہے، بے موقع تلاش نہ کرنا ہے، میں بلا شبہ تیرا دشمن ہوں، میں کب تیری رہنمائی کروں گا، میں رہزن ہوں، جو دوستوں کا ہم نشین ہو، بھٹی میں بھی باغ میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے عقل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ انسان تردد میں کسی طرف پیش قدمی نہیں کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا کسی اور سے مشورہ کر لے، میں تیرا دشمن ہوں، دشمن کے مشورے سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے، تجھے کوئی دوست تلاش کر کے اس سے مشورہ کرنا چاہیے، دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ بے محل تلاش اور جستجو سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دوستوں کی صحبت میں بھٹی بھی باغ بن جاتی ہے اور دشمنوں کی صحبت باغ کو بھی بھٹی بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو زمانے میں دشمن کا ہم نشین ہو وہ باغ میں بھی بھٹی میں ہے، دوست کو تو میں سے نہ سننا، تاکہ دوست تیرا مخالف اور دشمن نہ بنے۔ اپنے خدا کے لیے لوگوں سے بھلائی کر یا خود اپنی جان کے آرام کے لیے، تاکہ تو نگاہ سے سب کو دوست دیکھے، تاکہ تیرے دل میں کینے سے برے خیالات نہ آئیں۔ جب تو نے دشمنی کی تو احتیاط برت، مشورہ محبت بھرے دوست سے کر۔ اس نے کہا اے ابو الحسن، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو میرا پرانا دشمن ہے، لیکن تو عقل مند آدمی ہے اور بامانی ہے، تیری عقل تجھے اجازت نہ دے گی کہ تو ٹیڑھا چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خود غرضی کر کے دوستوں کو دشمن نہ بنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر بھلائی کرو، اگر یہ مقصد بھی نہ ہو تو اپنی راحت کی خاطر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ جب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے دل میں تکلیف دہ خیالات نہ آ سکیں گے۔ اگر تو سب کو دوست نہیں بنا سکتا ہے تو پھر مشورہ کسی خاص دوست سے کر۔ مشورہ لینے والے نے کہا میں جانتا ہوں تو میرا دشمن ہے، لیکن تو انسان ہے اور عقل مند ہے اور محمل نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تیری عقل تجھے میرے ساتھ کجروی نہ کرنے دے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ طبیعت کا تقاضا ہے کہ دشمن سے بدلہ لے، لیکن عقل نفس پر لوہے کی زنجیر ہے، وہ عقل آتی ہے اور اس کو منع کرتی ہے، اس کو روکتی ہے۔ عقل اس کے لیے اچھے اور برے میں کوتوال کی طرح ہے، ایمانی عقل منصف کوتوال کی طرح ہے، دل کے شہر کی محافظ اور حاکم ہے، وہ بلی کی طرح ہوشیار رہتی ہے، چور سوراخ میں چوہے کی طرح گھسا رہتا ہے، جس جگہ چوہا پنجہ نکالے وہاں بلی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ مردہ ہے۔ بلی کیسی؟ شیر اور شیر کو پچھاڑنے والی ہوتی ہے، وہ ایمانی عقل جو جسم میں ہوتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خود غرضی کر کے دوستوں کو دشمن نہ بنانا چاہیے۔ عقل مند کا طبعی تقاضا اگرچہ دشمن سے بدلہ لینے کا ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل اس کی طبیعت اور نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ عقل مند کی ہر اچھے برے موقع پر حفاظت کرتی ہے، منصف کوتوال ہے اور دل کے خیالات پر حاکم ہے۔ عقل منصف کوتوال ہے اور دل کے خیالات پر حاکم ہے۔ عقل کی مثال بلی کی سی ہے اور نفس ایک چوہا ہے۔ اگر نفس کا غلبہ ہے تو سمجھو کہ وہاں عقل نہیں ہے، اور اگر ہے تو مردہ ہے۔ ہم نے عقل کو بلی قرار دیا، یہ غلطی تھی۔ عقل تو شیر اور شیر افغن ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی غراہٹ درندوں کا حاکم ہے، اس کا نعرہ چرندوں کے لیے مانے ہے۔ شہر چوروں اور کپڑے اتارنے والوں سے بھرا ہے۔ کہہ دو، خواہ کوتوال ہو یا نہ ہو، عقل بدن میں ایمان کا حکم دینے والی ہے، جس کے ڈر سے نفس قید خانے میں ہوتا ہے۔ اے جان، عقل کی عقل اور جان کی جان تو ہے، تو ہی مخلوق کی عقل اور جان کا بادشاہ ہے۔ عقل کل تیرے بارے میں حیران اور پریشان ہے، تمام موجودات تیرے حکم میں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درندگان سے یہاں مراد انسان کی قوت غضبیہ ہے، اور چرندگان سے مراد انسان کی قوت شہویہ ہے۔ انسان میں لامحالہ نفسانی قوتیں ہوتی ہیں، عقل کے بھروسے پر ان سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ بس اس قدر ہے کہ اگر عقل ہوتی تو وہ قوتیں مضمحل ہو جاتی ہیں، لیکن بالکل فنا نہیں ہوتی ہیں۔ کامل انسان کو خطاب ہے کہ تو ہی عقل کی عقل اور جان کی جان ہے، اور تمام کائنات پر تیری سلطنت ہے۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج پر جبرائیل علیہ السلام حیران تھے۔ اس قصہ کو نقل کرنے سے یہ مقصود ہے کہ بزرگی با عقلست نہ بسال، جہاد کا وہ لشکر سریہ جہاد کا وہ لشکر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے امیر گردانیدن رسول علیہ السلام جوان حزیلی را بر سریہ کے دراں پیراں و جنگ آموزدگان بودند، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی حزیل کے ایک نوجوان کو اس لشکر کا سردار بنانا جس میں بوڑھے اور جنگ آزمودہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیج رہے تھے کافر لوگوں سے جنگ اور فضول لوگوں کو دفع کرنے کے لیے۔ آپ نے بنی حزیل کے ایک نوجوان کو منتخب فرمایا، اس کو لشکر کا امیر اور لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ یقیناً سردار لشکر کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے ہے کہ تو نے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ سستی اور بخل اور خودی و انانیت کی وجہ سے تو سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو سردار بناتا ہے، اس گدھے کی طرح جو بوجھ سے بھاگے اور پہاڑ کا راستہ لے لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ایک حزیلی نوجوان کو سردار بنا دیا۔ حزیل عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ فوج کا سردار بمنزلہ سر کے ہے، بغیر سردار کی فوج بغیر سر کا دھڑ ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کے سردار سے گریز فرما کر شیخ کی ضرورت کا مضمون شروع فرما دیا ہے، یعنی انسان کی اعمال خیر میں پسماردگی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے کسی شیخ کو اپنا سردار نہیں بنایا۔ کسی کو شیخ اور پیر بنانے میں انسان کے عمل سے سستی اور خدمت میں بخل اور خودی معنی بنتی ہے۔ شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اس گدھے کی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا مالک پیچھے دوڑے کہ اے سرکش، ہر طرف گدھے کی تلاش میں بھیڑیے ہیں، اگر تو اس وقت میری نظر سے غائب ہوگا ہر جانب قوی بھیڑیا تیرے سامنے آئے گا، شکر کی طرح تیری ہڈیاں چبا لے گا حتیٰ کہ تو دوبارہ زندگی نہ دیکھے گا، وہ نہ کر بالآخر تو گھاس سے محروم رہ جائے گا، بغیر ایندھن کے آگ تباہ ہو جاتی ہے۔ خبردار میرے کام میں لگانے سے نہ بھاگ اور بوجھ لادنے سے، کیونکہ میں تیری جان ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس گدھے کا مالک کہہ رہا ہے کہ پہاڑ میں سینکڑوں بھیڑیے ہیں جو تجھے ہلاک کر دیں گے اور تیری ہڈیاں شکر کی طرح چبا ڈالیں گے۔ شیخ بھی بھاگنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھاگنے میں ہلاکت ہے، اور اگر ہلاکت بھی نہ ہو تو کم از کم نعمتوں سے محرومی ہے۔ شیخ کی تعلیمات سے نہ گھبرانا چاہیے، بلکہ کالمیت فی ید الغسال کلمیتی فی ید الغسال یعنی نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ بن جانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو بھی گدھا ہے کیونکہ تیرا نفس غالب ہے، اے نفس پرست، حکم غالب پر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے گھوڑا کہا ہے، گدھا نہیں کہا۔ عربی گھوڑے کو عرب تعال کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے میر استبل ہیں۔ ظالم نفس کے گھوڑوں کے لیے کرم کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دے کہ آؤ تاکہ میں تم سے ریاضت کراؤں، اور میں ریاضت کرانے والا ہوں۔ میں نے جب سے نفسوں کو مرتاز بنایا ہے ان گھوڑوں کی بہت سی دولتیاں کھائی ہیں۔ جہاں کہیں ریاضت کرانے والا ہوا ہے اس کے لیے دولتیوں سے مفر نہیں ہے۔ لا محالہ کڑی آزمائش نبیوں کی ہے، کیونکہ اناڑیوں کو ریاضت کرانا ہی مصیبت ہے۔ تم سست رفتار گھوڑے ہو، میری تعلیم سے تیز چلو تاکہ نرم رفتار اور شاہ کی سواری بن جاؤ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کا نفس گدھا ہے جب وہ انسان پر غالب ہو تو چونکہ حکم غالب پر لگتا ہے لہٰذا انسان کو گدھا کہا جائے گا۔ جن لوگوں پر نفس کا غلبہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم گدھا نہیں کہا ہے بلکہ گھوڑا قرار دیا ہے۔ عرب جب عربی نسل کے گھوڑے کو پکارتے ہیں تو لفظ تعال آجا بولتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے حضور کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو تعالو کہو۔ ریاضت کرانے والا نبی چونکہ قوم کی تربیت کرتا ہے لہٰذا اس کو زیادہ مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔